الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سورہ بقرہ آیت نمبر 215. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. قل، آپ کہہ دیں، ما انفقتم من خیر، تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے ہو، والاقربین، اور زیادہ قرابت والوں کے لیے ہو، والیتامى، اور یتیموں کے لیے ہو، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہو، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے ہو. وما تفعلوا من خیر، اور تم خیر میں سے جو بھی کرو، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جاننے والا ہے. یہ تھا اس آیت کا ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ مفردات کی طرف. یسألونک، یہ دو لفظ ہیں، یسألون اور کا. یسألون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ یسألو. یسألو وہ سوال کرتا ہے، یسألون وہ سوال کرتے ہیں. کا آپ سے، مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماذا ينفقون، سوال کیا ہے کہ وہ کیا خرچ کریں، وہ کیا، کون سا مال خرچ کریں، وہ کیا خرچ کریں. ينفقون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ ينفقو، وہ خرچ کرتا ہے. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں. ماذا، ما اسم استفہام ہے، کیا کے معنی میں، اور ذا اسم موصول ہے الذی کے معنی میں. تو کیا چیز، ينفقون وہ خرچ کریں، وہ کیا چیز ہے جو وہ خرچ کریں. قل فعل امر ہے واحد کے لیے، قل آپ کہہ دیں. اسی کا ماضی ہوتا ہے قال. قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، قل آپ کہہ دیں، تو کہہ دے. تو مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ما انفقتم، ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، جو. انفقتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے، تم نے خرچ کیا. اس کا واحد کیا ہوگا؟ انفقتا، تو نے خرچ کیا، اور انفقا اس نے خرچ کیا. انفقتم تم سب نے خرچ کیا. تو ما انفقتم تم جو بھی خرچ کرو، من خیرن خیر میں سے، مال میں سے، یعنی کہ جو مال میں سے جو بھی خرچ کرو. پہلے خیر سے مراد کیا ہے؟ مال. اور خیر کا لفظ بولا گیا ہے مال کے اوپر، اور کئی دفعہ مال کے اوپر خیر کا لفظ بولا جاتا ہے. ایسا قرآن میں بھی آیا ہے
اور دیگر کئی نصوص میں بھی ایسا آتا ہے۔ خیر سے پہلے کیا ہے؟ من۔ من یہ کون سا ہے؟ بیانیہ، یعنی کہ یہ وضاحت کر رہا ہے کس کی؟ ما کی، کہ آپ کہہ دیں ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، جو کیا، جو بھی مال میں سے تم خرچ کرو، یعنی کہ مال میں سے جو مال بھی تم خرچ کرو۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، یہ 3 الفاظ ہیں، فا الگ ہے، دوسرے نمبر پہ لام ہے وہ الگ ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے الوالدین۔ الوالدین یہ تثنیہ ہے، واحد کیا ہوتا ہے؟ الوالد۔ والد کون ہے؟ پیدا کرنے والا، باپ، اور اس کا استعمال ماں کے لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی پیدا کرنے والی ہے۔ تو الوالدین 2 پیدا کرنے والے، وہ کون ہو گئے؟ ماں باپ۔ تو لام کا معنی کیا؟ کے لیے، یعنی کہ جو مال آپ خرچ کریں وہ کن کے اوپر خرچ ہونا چاہیے؟ والدین کے لیے۔ والاقربین، یہ جمع ہے کس کی؟ الاقرب کی۔ الاقرب اس میں تفضیل ہے، جو زیادہ قرابت والا ہو، زیادہ رشتہ داری والا ہو، یعنی کہ آپ یہ مال اس کے اوپر استعمال کریں جس کی آپ کے ساتھ رشتہ داری زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بھائی ہے اور دوسری جانب بھتیجا ہے، کس کی رشتہ داری زیادہ ہے؟ بھائی کی، تو پہلا نمبر بھائی کا ہوگا۔ ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف چچا کا بیٹا ہے، کس کی رشتہ داری زیادہ ہے؟ چچا کی، تو چچا کا نمبر پہلے ہے، چچا کا حق زیادہ ہے کیونکہ اس کی رشتہ داری زیادہ ہے۔ والیتامہ، یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو چکا ہو۔ والمساکین، مسکین کی جمع ہے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو حاجت مند ہو، جس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں۔ بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ رہائش، مناسب کھانا، مناسب لباس۔ تو جو شخص اپنی مناسب بنیادی ضروریات پوری نہ کر سکے وہ کیا ہے؟ مسکین۔ اور مسکین کا استعمال فقیر کے اوپر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جب مسکین کا لفظ قرآن میں آتا ہے تو مسکین سے مراد مسکین بھی ہوتا ہے، فقیر بھی ہوتا ہے، اور ایسے جب کبھی قرآن میں لفظ فقیر آتا ہے تو فقیر سے مراد فقیر بھی ہوتا ہے، مسکین بھی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ دونوں لفظ ایک ساتھ آ جائیں تو پھر فقیر کا معنی اور ہوگا، مسکین کا معنی اور ہوگا۔ مسکین یہ فقیر کے مقابلے میں کچھ بہتر ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہے جس کی حالت مسکین کے مقابلے میں زیادہ خراب ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں جہاں پہ اللہ نے بیان کیا کہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ دینی ہے فقیروں کو اور مسکینوں کو، تو وہاں پہ دونوں لفظ آ گئے، ورنہ عام طور پہ ایک لفظ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ آیت جس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھا لیں کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اور پھر آپ کو لگے کہ میری قسم غیر مناسب تھی، اس کو توڑ دینا چاہیے، تو آپ توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں۔ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں گے یا ان کو لباس لے کر دیں گے۔ تو وہاں پہ اللہ نے لفظ صرف مسکین کا بولا ہے، تو کیا فقیر کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ فقیر زیادہ حقدار ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ وہاں پہ جب لفظ مسکین آیا ہے تو اس سے مراد مسکین بھی ہے، فقیر بھی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ مال کن کو دیں؟ ان فقیروں کو جن کو اللہ کی راہ میں روک لیا گیا۔ تو وہاں پہ صرف لفظ فقیر آیا ہے تو اس سے مراد فقیر بھی ہے، مسکین بھی ہے۔ اس کے بعد وابن السبیل، وابن السبیل کا لفظی معنی کیا ہے؟ ابن بیٹے کو کہتے ہیں، سبیل راستے کو، راستے کا بیٹا۔ راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ مسافر، یعنی کہ جو راستے پہ رہتا ہے، راستے پہ چل رہا ہے، وہ کیا ہوا؟ مسافر ہوا، اور وہ اس کو کہتے ہیں راستے کا بیٹا، ان کے راستے والا۔
وما تفعلوا من خیر، اور تم خیر میں سے جو بھی کرو. ما جو کے معنی میں ہے، تفعلو یہ اصل میں کیا تھا؟ تفعلون، جمع ہے، فعل مضارع ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تفعلو. تو یہ کام کرتا ہے یا تو یہ کام کرے گا، اس کی جمع آئی ہے تفعلون، لیکن نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ ما کی وجہ سے. اور جو بھی تم کرو، من خیر، کس میں سے؟ خیر میں سے. یہ بھی من بیانیہ ہے. کس کا بیان ہے؟ کس کی وضاحت ہے؟ ما کی. تم جو بھی کرو، جو بھی کیا؟ جو بھی خیر کا کام کرو. تو یہاں پہ خیر سے مراد ہے نیکی، بھلائی. یہ کہ جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے، خیر کا کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ اسے جاننے والے ہیں. اِنَّا یہ بے شک کے معنی میں ہے، توکید کے لیے آتا ہے، یقیناً کا معنی دیتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بِهِ اس کو، کس کو؟ اس خیر کے کام کو. یعنی کہ جو بھی خیر کا آپ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس خیر کے کام کو علیم، بخوبی جاننے والا ہے. علیم، اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح جاننے والے ہیں، اچھی طرح اس کا علم رکھنے والے ہیں. یہ تھے اس آیت کے الفاظ اور مفرد. تو اللہ رب العزت اس آیت میں اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سوال کرتے ہیں. وہ کون؟ یعنی کہ آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ساتھی، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. تو یسألونک، اس سے ایک تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو علم کا کتنا شوق تھا، دین کے احکام و مسائل جاننے کا کتنا شوق تھا. تو ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح دین کا شوق رکھنا چاہیے اور دین کے احکام و مسائل کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے کئی سوالات قرآن کریم میں آئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یسألونک سوال وہ کس سے کرتے ہیں؟ آپ سے. اس سے پتہ چلا کہ دین کا علم لینے کے لیے رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا چاہیے. قرآن کا علم بھی آپ کے پاس، احادیث بھی آپ کے پاس. تو قرآن و حدیث کا علم کس سے ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. احکام و مسائل میں اتھارٹی کون ہوں گے؟ حجت کون ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رجوع نہیں کرتے، آپ کی احادیث کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ نیچے ہی گھومتے رہتے ہیں. اپنے بزرگوں کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، پیروں کی بیعت کر لیتے ہیں اور انہی کے فتاویٰ پہ 100% اعتماد کرتے ہیں. مسلمان کو چاہیے کہ ہر مسئلے میں یہ پوچھے کہ اللہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کیا کہا ہے. تو مسلمان کا مضبوط تعلق ہونا چاہیے قرآن کریم کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ. اور قرآن و حدیث جو ہیں یہ ہیں بنیادی علم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں. تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ کون سا مال اللہ کی راہ میں وہ خرچ کریں. جواب کیا آیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیں. تو جواب کس کی طرف سے ملا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بھی سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا تھا، ضروری نہیں تھا کہ اس کا علم پہلے سے اللہ کے رسول کے پاس ہو. کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ سے سوال کیا جاتا اور آپ جواب کا انتظار کرتے. جواب کس کی طرف سے آتا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے. دین کا مکمل علم شروع میں آپ کے پاس نہیں تھا. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا علم دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا. اللہ نے آپ کو وہ معلومات دی جو آپ کے پاس نہیں تھی. قل، آپ کہہ دیں. تو اس سے پتہ چلا کہ دین بتانا کس کی ذمہ داری تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی.
تو آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں کہ ما انفقتم من خیر، تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو. یہاں پہ خیر سے کیا مراد ہے؟ مال. یعنی کہ جو بھی مال اللہ کی راہ میں دو، چاہے دینار دو، چاہے چاندی دو، چاہے اللہ کی راہ میں جانور دو، چاہے اللہ کی راہ میں کھجوریں دو، چاہے اللہ کی راہ میں گندم دو، چاہے اللہ کی راہ میں کپڑے دو، جو چیز بھی دو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن سوال تم لوگوں نے ایک کیا ہے، جواب دو آئے ہیں. سوال کیا تھا کہ کون سا مال، کون سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جواب آیا کہ جو مال بھی خرچ کرو، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خرچ کرنا کہاں پہ ہے. معلوم کیا ہونا چاہیے کہ خرچ کرنا کہاں پہ ہے. تو فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، وہ مال کس پہ صرف کرو، کس پہ لگاؤ؟ والدین پہ لگاؤ. اس سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہو ضروری نہیں وہ اتنا ہی جواب دے جتنا سوال ہوا ہے. اس کو چاہیے کہ جتنا سوال ہوا ہے اس کا جواب بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے وہ بھی بتائے. یہی انداز قرآن کا ہے اور یہی انداز ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام احمد اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جا رہا ہے کیا سمندر کے پانی کے ساتھ ہم وضو کر سکتے ہیں؟ تو جواب کیا آتا ہے؟ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ آپ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، سمندر کا پانی پاک ہے. اور ساتھ ہی آپ نے بتایا کہ سمندر کا مردار تمہارے لیے حلال ہے، وہ بھی کھا سکتے ہو. سمندر کے مردار کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ نے اس سوال کا جواب بھی دیا جو انہوں نے کیا نہیں تھا لیکن کرنا چاہیے تھا. تو یہاں پہ سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کریں، جواب آیا جو بھی مال خرچ کرو وہ خرچ کس پہ کرنا ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، وہ والدین کے لیے ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تذکرہ کن کا ہوا ہے؟ والدین کا. اس سے پتہ چلا کہ انسان کے اوپر والدین کے حقوق کتنے زیادہ ہیں. اگر آپ کے والدین آپ کے مال کے محتاج ہیں تو آپ کے مال کے سب سے پہلے وہی حقدار ہیں. اور اسی لفظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ والدین پہ صرف نہیں کی جا سکتی. تو پتہ چلا کہ یہاں پہ جس مال کی بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کے علاوہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلِلْوَالِدَيْنِ، یہ والدین، یہ مال کس کو ملنا چاہیے؟ والدین کو. کس پہ خرچ ہونا چاہیے؟ والدین پہ. اگر والدین حاجت مند ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے مال کے حقدار ہیں، اور اگر وہ حاجت مند نہیں ہیں تو پھر بھی آپ تحفہ کے طور پہ، ہدیہ کے طور پہ والدین کی خدمت کرتے رہیں تاکہ ان کے دل میں خوشی داخل ہو. والاقربین، دوسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا آپ یہ مال صرف کریں کن پہ؟ زیادہ قرابت والوں پہ. اس میں آپ کا چچا آئے گا، اس میں آپ کے بھائی آئیں گے، اس میں آپ کی اولاد بھی آئے گی، اس میں آپ کے پوتے بھی آئیں گے. تو آپ ان پہ مال صرف کریں، ان پہ اپنا مال لگائیں، کیونکہ رشتہ داری کی وجہ سے ان کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حق ہے. تیسرے نمبر پہ فرمایا والیتامی، اور اپنا مال کس کو دیں آپ؟ یتیموں کو دیں. یتیم ممکن ہے کہ امیر ہو، یتیم ممکن ہے کہ مالدار ہو، لیکن چونکہ والد کی محبت سے محروم ہے اس لیے اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے. اگر وہ غریب ہے تو صدقہ خیرات کے طور پہ اسے مال دیا جائے، اگر امیر ہے تو تحفہ کے طور پہ دیا جائے. صدقہ کی شکل میں بھی ثواب ملے گا، اور اگر آپ ہدیہ دے رہے ہیں اس لیے کہ یتیم ہے تو اس شکل میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. والمساکین، اور آپ اپنا مال صرف کریں کن پہ؟ مسکینوں پہ. مساکین مسکین کی جمع ہے اور اس کی وضاحت پہلے میں کر چکا ہوں.
یہاں پہ مسکین کا لفظ آیا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ والدین مسکین نہ بھی ہوں تو ان پہ مال صرف کیا جائے گا۔ مسکین کا لفظ چوتھے نمبر پہ آیا، یہ بتا رہا ہے کہ رشتہ دار مسکین نہ بھی ہوں تب بھی ان پہ مال صرف کیا جائے گا۔ مسکین کا لفظ چوتھے نمبر پہ آیا، یہ بتا رہا ہے کہ یتیم اگر مسکین نہ ہو تب بھی ان پہ مال صرف کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ اللہ نے کیا، والمساکین، اور مسکینوں پہ بھی یہ مال آپ صرف کریں۔ اگر کوئی رشتہ دار ہے اور ساتھ مسکین ہے تو اس کے دو حق ہو گئے۔ اگر کوئی یتیم ہے اور ساتھ ساتھ مسکین ہے اس کے دو حق ہو گئے، اور اگر یتیم ہے، مسکین ہے، رشتہ دار ہے تو اس کے کتنے حق ہو گئے؟ اس کے تین حق ہو گئے۔ تو ان امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، مسافر چونکہ اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، رشتہ داروں سے دور ہوتا ہے، اپنے مال سے دور ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کے مال کا محتاج ہو، تو آپ اپنے مال میں سے اس کی بھی مدد کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم کوئی بھی خیر کا کام کرو۔ یہاں پہ خیر سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی نیکی۔ پہلے خیر سے مراد کیا تھا؟ مال، اور اس خیر سے مراد ہے کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اجر و ثواب ملے گا، یعنی کہ صرف اللہ کی راہ میں مال صرف کرنے پہ اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ خیر کے دیگر کام آپ سر انجام دیں گے تو اس پہ بھی اجر و ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ کسی کو نماز کا طریقہ سکھا دینا، کسی کو قرآن کی تلاوت سکھا دینا، کسی کو قرآن کی تفسیر سکھا دینا، کسی کی مال کے علاوہ جسمانی طور پہ مدد کر دینا، کسی کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل پہنچا دینا، تو ان تمام امور کے ذریعے آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ خیر کا کوئی بھی آپ کام کریں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور خیر کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو، اللہ سے پوشیدہ ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بھی خیر کا کام کرے، بڑا ہو یا چھوٹا، یعنی کہ خیر کا کام بڑا ہو یا چھوٹا معمولی ہو، اللہ رب العزت سے اس کا اجر و ثواب پا لے گا۔ اور ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ امام میمون بن مہران کا ایک قول پیش کر دینا مناسب ہوگا، جسے امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت پہ غور کریں، اللہ نے بتایا ہے کہ مال کہاں کہاں پہ صرف کرنا ہے، مال کس کس کو دینا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے طبلے کا ذکر نہیں کیا، موسیقی کے کسی آلے کا تذکرہ نہیں کیا، یہاں پہ اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے والدین کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ تو اللہ نے ان امور کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا، امام صاحب تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ مال ان امور پہ خرچ نہ کریں، ساز کے اوپر، موسیقی کے آلات کے اوپر، اس قسم کے اشیاء کے اوپر مال صرف کریں گے تو ہم سب اس حدیث کو جانتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنبیہ کرتے ہیں کہ روز قیامت یہ بھی سوال ہوگا کہ مال کہاں سے حاصل کیا، یہ بھی سوال ہوگا کہ مال کہاں پہ صرف کیا، کہاں پہ لگایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علیکم القتال، تم پہ لڑائی لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، جبکہ یہ تمہیں برا لگتا ہے۔ وعسا، اور ہو سکتا ہے کہ ان تکرہوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو،
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اور ہو سکتا ہے کہ ان تحبوا شیئا کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، کسی چیز کو چاہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم علم نہیں رکھتے. یہ تھا اس آیت کا ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے مختلف جملوں کی طرف، الفاظ اور مفردات بھی اور تفسیر بھی. پہلا جملہ کیا ہے اس آیت کا؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. کتبہ فعل ماضی ہے، مجہول کے لیے ہے. کتبہ فرض کر دیا گیا ہے. یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا فرض کس نے کیا ہے، اور چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ فرض کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور یہ وہی انداز ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے. ایسے یہاں پہ کہا گیا کتبہ فرض کر دیا گیا ہے. علیکم یہ دو لفظ ہیں، علی اور کم، کیا معنی ہے؟ تم پہ. تو فرض کیا گیا ہے؟ کتبہ کا نائب فاعل کیا ہے؟ القتال. فرض کیا گیا ہے تم پہ القتال، لڑنا، لڑائی کرنا. القتال یہ مصدر ہے، قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا، تو لڑائی لڑنا تم پہ فرض کر دیا گیا ہے. وہ حالیہ ہے، حالانکہ ہوا وہ یہ کیا؟ یہ لڑائی لڑنا. کرہن یہ مصدر ہے لیکن اسم مفعول کے معنی میں ہے. کرہن بمعنی مکروہ، کرہن یعنی کہ یہ ناپسندیدہ ہے، برا لگتا ہے. لکم تمہیں، لکم یہ بھی دو لفظ ہیں، لام اور کم. لام کے لیے کے واسطے، کم تمہارے، یعنی کہ یہ چیز تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، تمہیں یہ چیز بری لگتی ہے. کیا چیز؟ لڑائی لڑنا. اب ہم اسی جملے کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے قتال کو فرض قرار دے دیا ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لڑائی لڑنا ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک ہے جہاد اور ایک ہے قتال. جہاد سے مراد کیا ہے؟ جہاد سے مراد یہ ہے کہ انتہائی درجے کی کوشش کرنا. کس کے لیے؟ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے. دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کر دینا، یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے، دین اسلام کو عام کرنے کے لیے محنت کرے، تگ و دو کرے. لیکن جہاں تک تعلق ہے قتال کا، تو یہ جہاد کی ایک قسم ہے، کیونکہ جہاد کی طرح ہوتا ہے. جہاد مال کے ذریعے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو یہ جہاد ہے، لیکن مال کے ذریعے. جہاد باللسان، اگر آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کا دفاع کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ جہاد زبان کے ذریعے، جہاد باللسان. اور کبھی جہاد ہوتا ہے بالقلم، قلم کے ذریعے. آپ اسلام کے حق میں لکھتے ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی کتب کے ذریعے، یہ جہاد ہو گیا قلم کے ذریعے. اور کبھی جہاد ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ اسلحہ کے ذریعے. تو جو جہاد اسلحہ کے ساتھ ہوگا، تلوار کے ساتھ ہوگا، نیزے کے ساتھ ہوگا، پسٹل کے ساتھ ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قتال. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم پہ لڑائی لڑنا فرض کر دیا گیا ہے. یہاں پہ ایک سوال یہ ہوگا کہ لڑائی لڑنا کس سے؟ اپنے بھائی سے؟ اپنے پڑوسی سے؟ مسلمانوں سے؟ نہیں، اس سے مراد ہے کافروں سے لڑنا. ان لوگوں سے لڑنا جو اسلام کو پھیلانے کی راہ میں رکاوٹ بنے،
ان سے لڑنا جو مسلمانوں پہ ظلم کریں، ان سے لڑنا جو مسلمانوں سے لڑائی لڑیں۔ تو القتال سے مراد کیا ہے؟ کفار سے لڑائی لڑنا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے لڑیں، اپنے والدین سے لڑیں، اپنی اولاد سے لڑیں، اپنے پڑوسیوں سے لڑیں، مسلمانوں سے لڑیں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ کیسے پتا چلا ہمیں؟ یہ ال کے ذریعے، ال جو ہے یہ عہد کے لیے ہے، تو اس سے مخصوص قتال مراد ہے، ہر قتال مراد نہیں ہے۔ چلیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ قتال سے مراد، لڑائی سے مراد کافروں سے لڑائی ہے، مسلمانوں سے نہیں۔ لیکن کیا ہر ایک پہ فرض ہے کہ وہ کافروں سے لڑائی لڑے؟ تو جواب یہ ہے کہ عام طور پہ قتال جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہتھیار اٹھائے اور لڑائی لڑے، لیکن 3 طرح کے حالات میں قتال فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب وقت کا حکمران لڑائی کے لیے سب کو آرڈر دے دے کہ سب نکلیں، تو پھر سب پہ جہاد اور قتال فرض ہو جائے گا۔ اور اگر وہ چند لوگوں سے مطالبہ کرے، ان کی تعیین کر کے، تحدید کر کے کہ تم لوگ لڑائی کے لیے نکلو، تو ان چند لوگوں پہ لڑائی کے لیے نکلنا واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم فی الارض، اثاقلتم الی الارض، کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں لڑنے کے لیے کہا جائے، نکلنے کے لیے کہا جائے۔ نکلنا کس کام کے لیے؟ لڑائی کے لیے۔ تم زمین کی طرف جھکے جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پہ تم مطمئن ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم لڑنے کے لیے نہیں نکلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ لڑائی کے لیے آپ نہیں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شکل میں لڑائی کے لیے نکلنا واجب ہے۔ کس شکل میں؟ جب امام نکلنے کا مطالبہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ، جب کافر مسلمانوں پہ حملہ کر دیں، مسلمانوں کی کسی بستی پہ، کسی شہر پہ، تو اس بستی کے لوگوں پہ جہاد اور قتال فرض ہو جائے گا، اس شہر کے لوگوں پہ قتال فرض ہو جائے گا۔ اگر وہ دفاع کرنے کے قابل ہوں تو باقی لوگوں پہ قتال فرض نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ کمزور ہوں، وہ اپنا دفاع نہ کر سکیں، تو پھر جو قریب کی بستیاں ہوں گی، قریب کے شہر ہوں گے، ان کے اوپر بھی قتال فرض ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سے قتال کریں فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کو قتل کرو، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ تو اس شکل میں بھی قتال کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ، کوئی میدان جہاد میں پہنچتا ہے، لڑائی کے میدان میں پہنچتا ہے، جب تک وہ لڑائی کے میدان میں نہیں پہنچا تھا لڑائی اس کے اوپر فرض نہیں تھی، قتال اس پہ فرض نہیں تھا، لیکن جب میدان میں پہنچ گیا، دشمنوں نے صفیں مسلمانوں کے سامنے بنا لیں، اب اس موقع پہ بھاگنا، میدان چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس موقع پہ جہاد اور قتال کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ جب آپ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اب آپ کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عام حالات میں قتال ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، اسی کے اوپر فرض ہے جو ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک کا حصہ ہو۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جب کہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ یہاں پہ سوال اٹھے گا کہ کیا صحابہ کرام کو قتال ناپسند تھا؟ کیا انہیں اللہ کی راہ میں قتال سے نفرت تھی؟ اللہ تعالیٰ کہنے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی وضاحت یہ ہے کہ یہ جو ناپسند ہے یہ قتال کی فرضیت نہیں ہے، قتال ناپسند ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے فرض کر دینے سے نفرت ہے وہ تو کافر ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ جو ناپسند ہے وہ قتال کی فرضیت نہیں ہے، خود قتال، ان کے قتال تم پہ فرض کیا گیا جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ تو قتال کی دو حالتیں ہیں، دو شکلیں ہیں، ایک لحاظ سے وہ پسند ہے اور ایک لحاظ سے ناپسند ہے۔ فطرتی طور پہ انسان لڑائی سے نفرت کرتا ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتا، وہ جان نہیں دینا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ اسے زخم آئیں، وہ نہیں چاہتا کہ اسے مشقت برداشت کرنی پڑے۔ تو اس لحاظ سے ہر انسان قتال کو ناپسند کرتا ہے، یہ تقریباً ہر انسان کے مزاج کا حصہ ہے۔ لیکن اس لحاظ سے صحابہ کرام کو قتال سے محبت تھی کہ اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اس کے بعد اس آیت کا دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جب کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ عسا کا معنی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ ان یہ کہ تکرہو، یہ اصل میں کیا تھا؟ تکرہونا، اس کا واحد کیا؟ تکرہو، تکرہو تو ناپسند کرتا ہے، تکرہون تم سب ناپسند کرتے ہو، نون گر گیا ہے ان کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جب کہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ واو حالیہ ہے، حالانکہ ہوا وہ کیا؟ قتال، وہ ضمیر جاری شیئن کی طرف، ان کے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ چیز خیر لکم تمہارے لیے کیا ہو؟ بہتر ہو، تمہارے لیے باعث خیر ہو۔ یعنی کہ ممکن ہے کہ آپ قتال کو ناپسند کرتے ہو جبکہ قتال میں ہی تمہارے لیے خیر ہو۔ قتال میں خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ اللہ کی راہ میں لڑیں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اللہ کی راہ میں آپ لڑیں گے آپ کو مال غنیمت ملے گا، اللہ کی راہ میں لڑیں گے آپ کو شہادت ملے گی، اللہ کی راہ میں لڑائی کے لیے نکلیں گے، اپنے ہتھیار ساتھ لے کر جائیں گے تو ان کے لے جانے پہ بھی اجر و ثواب ملے گا، جس گھوڑے پہ بیٹھ کر جائیں گے وہ گھوڑا لے جانے پہ بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو قتال میں خیر ہی خیر ہے۔ ایسے ہی دیگر کئی امور ہیں، اللہ نے اصول بیان کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک چیز کو آپ ناپسند کریں جبکہ اسی میں آپ کے لیے خیر ہو سکتا ہے کہ آپ دینی تعلیم لینے کو ناپسند کریں، آپ مدرسہ میں پڑھنے کو ناپسند کریں جبکہ اسی میں آپ کے لیے خیر ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم لینے کو بچپن میں ناپسند کریں کیونکہ آپ کا ذہن چھوٹا ہے جبکہ اسی میں آپ کے لیے کیا ہو؟ خیر ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت 2 بجے اٹھنے کو آپ ناپسند کریں، 3 بجے اٹھنے کو آپ ناپسند کریں جبکہ اسی میں آپ کے لیے خیر ہو۔ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک بھوکا رہنے کو، پیاسا رہنے کو، بیگم سے دور رہنے کو آپ ناپسند کریں جبکہ اسی میں آپ کے لیے خیر ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ عسا کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، ان کی بھی وضاحت ہو چکی ہے۔ تحبو اصل میں کیا تھا؟ تحبونا، یہ جمع کے لیے ہے، فعل مضارع واحد کیا؟ تحبو،
تو محبت کرتا ہے، تو پسند کرتا ہے، تحبون تم پسند کرتے ہو، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ جب کہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یہ بھی بہترین اصول ہے، اور اس جملے کے ذریعے اپنے بھائیوں کو حوصلہ دینا چاہیے جب وہ کوئی چیز حاصل نہ کر سکیں اور اس وجہ سے پریشان ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی جاب کے لیے، ملازمت کے لیے محنت کر رہا تھا، کوشش کی، انٹرویو دیا، سب کچھ کیا، نہیں ملی، پریشان ہے، تو آپ اس سے کہیں گے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، آپ اس چیز کو پسند کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اسی میں آپ کے لیے شر ہو، اللہ نے اس شر سے آپ کو بچا لیا ہو۔ آپ ایک لڑکی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، نہیں ہو سکا، پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو یاد کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کوئی شر لکھا ہو، اللہ نے اس شر سے آپ کو بچا لیا ہو۔ تو اس لیے انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ضروری نہیں جس چیز کو آپ پسند کرتے ہوں اس میں آپ کے لیے خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے، کس چیز کا؟ اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اور یہ قرآن کا عام انداز اور اسلوب ہے۔ کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پہ مفعول مذکور نہیں ہوتا، اللہ علم رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے کس چیز کو، اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے۔ کس لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے؟ تو فرمایا واللہ یعلم، اللہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، یعنی کہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی ایسی چیز نہیں ہے آسمانوں میں، زمین میں جو اللہ سے مخفی ہو۔ اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی درخت ہو، اس کا کوئی بھی پتا گرے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم علم نہیں رکھتے۔ پتہ چلا کہ انسان جاہل ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، تم کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ تو انسان کو علم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور جتنا اللہ علم دے دے اتنا علم انسان کے پاس ہے، اس سے زیادہ علم انسان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 217 میں ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کس کے بارے میں؟ حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ قتال فیہ یعنی کہ اس مہینے میں لڑائی لڑنے کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیں، قتال فیہ، اس میں لڑنا، کبیر، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یسألونک، اس کی وضاحت آیت نمبر 215 میں ہو چکی ہے۔ یسألونک کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، الشہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہینہ، الحرام حرمت والا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، کیونکہ الشہر اگرچہ واحد کا لفظ ہے لیکن یہاں پہ مراد جنس ہے، حرمت والے مہینوں کی جنس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یعنی کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 ایک ساتھ ہیں، اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ رجب۔ تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا ہے؟ کیا جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے نام کیا ہیں؟ کیا جاننا چاہتے ہیں ان کے احکام کیا ہیں؟ نہیں، قتال فی،
یعنی کہ اس میں لڑنے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیا اس مہینے میں لڑائی لڑنا درست ہے؟ قتال، اس کی بھی وضاحت پہلے ہو چکی ہے. فی ہی، اس میں یہ ضمیر کی طرف جا رہی ہے، الشہر کی طرف. قل، آپ کہہ دیں، فعل امر ہے واحد کے لیے. کیا کہہ دیں کہ قتال فیہ، اس میں قتال کرنا، اس میں لڑنا، کس میں؟ حرمت والے مہینے میں. کبیر، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک، یہ بھی صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کس بارے میں؟ حرمت والے مہینوں میں لڑائی لڑنے کے بارے میں. حرمت والے مہینے، ان کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ 4 مہینے ہیں، ان میں لڑائی لڑنا جائز نہیں ہے. اگرچہ کئی علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کینسل ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی حرمت اب بھی موجود ہے، برقرار ہے. تو صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کسی جانب لڑنے کے لیے بھیجا، تو وہاں پہ صحابہ کرام نے جب کارروائی کی تو وہ کارروائی حرمت والے مہینے میں واقع ہوئی. مشرکین نے اس پہ شور شرابہ ڈالا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینوں کا پاس نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے. تو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، تو اس کے بارے میں یہ جواب نازل ہوا ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، یعنی کہ قتال فیہ، ان میں لڑائی لڑنے کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیں، قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے میں لڑنا بہت بڑا جرم ہے. تو لفظ کیا بولا گیا؟ کبیر. اس سے پتہ چلا گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ صغیرہ کچھ کبیرہ. اور حرمت والے مہینے میں لڑنا یہ کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں آیا ہو کہ جو یہ گناہ کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت نازل ہوگی، وہ لعنتی ہے، یا اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی، جیسا کہ چوری کے بارے میں آیا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے. جو کسی عورت پہ تہمت لگائے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو وہ گناہ جس کے بارے میں آیا کہ اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی وہ بھی کبیرہ ہے. اور وہ گناہ جس کے بارے میں وعید آئی ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، قبر میں یہ سزا ملے گی یا آخرت میں یہ سزا ملے گی، وہ گناہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جس گناہ کے بارے میں آئے کہ جو یہ گناہ کرے اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، وہ گناہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جس گناہ کے بارے میں یہ آئے کہ جو یہ گناہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، وہ مومنوں میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں، اللہ کے رسول کہے مجھ میں سے نہیں، وہ گناہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. تو کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ صغیرہ ہوتے ہیں. تو حرمت والے مہینے میں لڑنا کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام والوں کو مسجد حرام سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ بڑا جرم ہے. اب ہم آتے ہیں اس جملے کے الفاظ اور مفردات کی طرف. صد کا معنی کیا ہے؟ روکنا. یہ مصدر ہے. عن سبیل اللہ، کس سے روکنا؟ اللہ کے راستے سے. مراد کیا ہے؟ دین اسلام. وکفر بہ، نمبر 2 اس کے ساتھ کفر کرنا. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. نمبر 3 والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا. المسجد دال کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، یعنی کہ یہ مجرور ہے، تو اس لیے اس کا عطف پھر کس کے اوپر ہے؟ سبیل اللہ کے اوپر، کہ مسجد حرام سے روکنا. اور مسجد حرام سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مکہ، یعنی کہ مکہ میں داخل ہونے سے روکنا.
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، نمبر 4، اخراج کا معنی کیا؟ نکالنا، یہ مصدر ہے. اہلہ کی ہی ضمیر کی طرف جا رہی ہے مسجد حرام کی طرف، یعنی کہ اہل مسجد حرام، اہل مکہ کو نکالنا، منہ اس سے، کس سے؟ مکہ سے، مسجد حرام سے. تو کتنے جرائم ہو گئے؟ 4. فرمایا اکبرو، یہ زیادہ بڑے ہیں، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں. اکبر اس میں تفضیل ہے، یعنی کہ اگر حرمت والے مہینے میں لڑنا کبیرہ ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں. اکبر عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں. صد وہ ہوگا مبتدا اور اکبر یہ خبر ہوگی، یعنی کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام سے، مکہ سے اہل مکہ کو نکالنا. اکبر یہ خبر ہے کہ یہ جرائم جو ہیں یہ زیادہ بڑے ہیں عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں. اب ہم آتے ہیں اس جملے کی تفسیر کی طرف. تو اللہ رب العزت نے اس جملے میں یہ بتایا ہے کہ اے مسلمانوں، آپ ان کافروں سے کہیں جو کافر آپ لوگوں پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے حرمت والے مہینے میں لڑائی کیوں لڑی ہے، آپ ان سے کہیں کہ ہم مانتے ہیں حرمت والے مہینے میں لڑنا کیا ہے؟ جرم ہے، لیکن جو جرائم تم نے کیے ہیں ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ اس کے مقابلے میں زیادہ بڑے جرائم ہیں، ان کا گناہ زیادہ ہے. اور یہاں پہ اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا غلط ہے، لیکن اگر مسلمان کو مجبور کر دیا جائے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے پہ تو پھر یہ جرم نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد حنین والوں سے، ثقیف قبیلے سے، ان لوگوں سے لڑائی لڑی ہے، اور یہ لڑائیاں ذوالقعدہ کے مہینے میں بھی ہوئی ہیں، شوال کے مہینے میں بھی ہوئی ہیں اور ذوالقعدہ کے مہینے میں بھی ہوئی ہیں. اور ذوالقعدہ مہینہ کون سا؟ حرمت والا مہینہ ہے. تو وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل چکی تھی کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. تو جب آپ کو اطلاع ملی پھر آپ نے ان پہ حملہ کیا. تو پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے، پہل مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جرائم جو تم نے کیے ہیں یہ بہت بڑے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام سے، ایمان سے، توحید قبول کرنے سے لوگوں کو روکنا بہت بڑا جرم ہے. وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، یہ 2 جرم ہو گئے. کفر بھی بذات خود کفر کرنا، اور صد عن سبیل اللہ، لوگوں کو بھی کفر پہ رکھنا اور انہیں ایمان کی طرف آنے سے روکنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں آنے سے روکنا. وإخراج أهله منه، اور اہل مکہ کو مکہ سے نکالنا. تو ان لوگوں نے کس کو نکالا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کرام کو. حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، مکہ سے ہجرت کرنا پڑی مدینہ کی طرف. تو یہ بھی ان کے جرائم میں سے ایک بڑا جرم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے بڑے جرائم یہ ہیں جن کا ارتکاب ان لوگوں نے کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. الفتنہ اس سے مراد کیا ہے؟ آزمائش میں ڈالنا. الفتنہ سے مراد کیا ہے؟ آزمائش میں ڈالنا، تنگ کرنا، تکلیفیں دینا. اکبرو یہ وہی اس میں تفضیل ہے. من القتل، قتل کے مقابلے میں، قتل سے. اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ان کافروں نے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈالا. ایمان لے کر آئے تو ان کو تنگ کیا،
ان کو طرح طرح کے عذاب دیے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں. کیوں؟ کیا چاہتے تھے؟ تاکہ یہ ایمان چھوڑ دیں، اسلام چھوڑ دیں، توحید چھوڑ دیں اور کفر و شرک کی راہ کو اختیار کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والفتنۃ، آزمائش میں ڈالنا، ان کے ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالنا، اکبر من القتل، یہ قتل کرنے سے بڑا جرم ہے. اور فتنے کا یہ معنی کہ ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالنا، اس کی نظیر سورہ بروج میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے، پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو ایمان کی وجہ سے تنگ کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑائی لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، تم کو لٹا دیں، تم کو پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں. ولا یزالون جمع کے لیے ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہمیشہ، مسلسل. یقاتلون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ قتال کرتے رہیں گے، کم، تم سے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی. حتیٰ، یہاں تک کہ، یردو، یہ اصل میں کیا تھا؟ یردونا. یردونا فعل مضارع ہے جمع کے لیے، واحد کیا ہوتا ہے؟ یردو. وہ لٹاتا ہے، وہ واپس کرتا ہے، وہ پھیرتا ہے. تو یردو، وہ پھیر دیں، نون گر گیا حتیٰ کی وجہ سے. کم، تمہیں، یعنی کہ یہاں تک کہ تم کو واپس کر دیں تمہارے دین سے کفر کی طرف، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے کفر کی طرف. عن، سے، دینکم، تمہارے دین سے، دو لفظ ہیں، دین اور کم. ان استطاعوا، ان، اگر، یہ ان ہے، نون کے نیچے زیر آئی ہے استطاعوا کے ساتھ ملانے کے لیے، ورنہ کیا ہے؟ ان شرطیہ، اگر. استطاعوا، وہ استطاعت رکھیں. استطاعوا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہے؟ استطاع. اس نے استطاعت رکھی، اس نے طاقت رکھی. تو استطاعوا، وہ طاقت رکھیں، استطاعت رکھیں. اللہ رب العزت اس جملے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کافر تمہارے دشمن ہیں تمہارے دین کی وجہ سے، تمہارے دشمن ہیں تمہارے ایمان اور تمہاری توحید کی وجہ سے، اور ان کی ہمیشہ سے یہ آردو ہے، خواہش ہے، تمنا ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے نکال کر کفر میں لے آئیں. اور اس کے لیے وہ محنت کرتے رہتے ہیں، تگ و دو کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے انہیں لڑنا پڑے تو لڑائی بھی لڑتے ہیں، قتال کرنا پڑے تو وہ قتال کرتے ہیں. اور یہاں سے ہم مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کافر ہمارے خیر خواہ ہیں، شاید وہ ہمارے دوست ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کے دلوں کے بھید کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہمارے بارے میں کیا جذبات ہیں. ان کی خواہش ہے، ان کی محنت ہے کہ مسلمانوں کو کافر بنا دیں، دین اسلام کی نعمت سے ان کو محروم کر دیں. اور اس کے لیے کبھی وہ قتال کرتے ہیں، یہ ان کی آخری درجے کی کوشش ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اسالیب بھی وہ اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مسلمانوں کو اپنے ممالک میں بلانا، وہاں پہ رکھنا، تعلیم کے نام پہ، دیگر سہولتوں کے نام پہ، اور پھر ان کو اسلام کے خلاف ابھارنا، ان کے سامنے
اسلام کے خلاف شکوک و شبہات رکھنا، تو یہ ان کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے۔ تو آخری درجے کا اسلوب کیا ہے؟ آخری درجے کی ان کی کوشش کیا ہے کہ مسلمانوں سے وہ لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر اسالیب وہ اختیار نہیں کرتے، دیگر اسالیب اس سے بھی پہلے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو خبردار رہنا چاہیے، اپنے بارے میں بھی، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی۔ اور موجودہ زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ممالک میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم میں مداخلت کریں، ان کا نصاب تبدیل کریں، ان کے سلیبس کو تبدیل کریں، ان کی کتب کو تبدیل کریں، ان کے ٹیچرز کو تبدیل کریں، ان کے ٹیچرز کے ذہنوں کو تبدیل کریں۔ اس کے لیے مختلف کورس رکھے جاتے ہیں، اور ان مواقع پہ کافر ممالک سے پروفیسر اور ٹیچر آتے ہیں اور یہ کورس کرواتے ہیں، اور ان کے ذریعے مسلمان ٹیچرز کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ مسلسل تم سے قتال کرتے رہیں گے، تم سے لڑتے رہیں گے۔ کب تک؟ ان کی لڑائی کب ختم ہوگی؟ جب تمہیں تمہارے دین سے نکال لیں گے، جب تمہیں تمہارے دین سے پھیر لیں گے، یعنی کہ آپ یہودی بن جائیں، عیسائی بن جائیں، تب ان کی لڑائی ختم ہے۔ جب تک آپ مسلمان ہیں، چاہے آپ برائے نام مسلمان ہوں، وہ آپ سے قتال کرتے رہیں گے، آپ سے لڑتے رہیں گے۔ ان استطاعوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان کے بس میں ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام کے تمام مسلمانوں کو مرتد بنا لینا، کافر بنا لینا، یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ چند مسلمانوں کو خراب کر سکتے ہیں، چند کمزور مسلمانوں کو ان کے دین سے نکال سکتے ہیں، لیکن سارے کے سارے مسلمانوں کو کافر بنا لیں، یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو تم میں سے پھر جائے عن دین ہی، اپنے دین سے، فیمت، تو فوت ہو جائے، وہوا، اس حال میں کہ کافر، وہ کافر ہو، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں۔ ومن یرتدد، من کا معنی کیا؟ جو، یرتدد، یہ اصل میں کیا تھا؟ یرتدیدو، یعنی کہ دال، آخری دال کے اوپر کیا تھی؟ پیش تھی، ضمہ تھا، لیکن من کی وجہ سے یہ مجزوم ہے، تو ومن یرتدد، اور جو کیا ہو جائے؟ مرتد ہو جائے، ارتدہ سے ہے یہ، مرتد ہو جائے، پھر جائے، اپنا دین چھوڑ دے، دین اسلام چھوڑ دے، منکم، تم میں سے، من کم دو لفظ ہیں، تم میں سے، عن دین ہی، پھر جائے کس سے؟ اپنے دین سے۔ وہ دین کون سا؟ دین اسلام۔ فیمت، تو پھر کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے، یعنی کہ اسی حالت میں فوت ہو جائے۔ وہو کافر، وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ کافر ہو۔ کون؟ مرتد ہونے والا، یعنی کہ موت آئے تو حالت کفر پہ آئے۔ کافر، یہ اسم فاعل ہے، کس سے؟ کافرہ سے، کفر اختیار کرنے والا۔ فاولئک، اس میں اشارہ ہے، تو یہی لوگ ہیں کہ حبطت، فعل ماضی ہے، مؤنث کے لیے ہے، حبطت، ضائع ہو گئے، باطل ہو گئے، رائے گاں ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، اعمال عمل کی جمع ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی۔ یہاں پہ اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ کافر مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ اگر کسی نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کی باتوں میں آ گیا، ان کے دھوکے میں مبتلا ہو گیا، تو وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جب اس نے دین قبول کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا، نیک عمل تھا، ممکن ہے اس کے بعد بھی کئی نیک اعمال اس نے کیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، جہاد کیا ہو، زکوٰۃ دیتا رہا ہو،
اذکار کرتا رہا ہو، تلاوتیں کرتا رہا ہو، صدقہ خیرات کرتا رہا ہو، لیکن یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا نیک اعمال تب اس کی قیمت ہوتی ہے جب ایمان موجود ہو، جب توحید موجود ہو۔ جب انسان توحید کی نعمت سے محروم ہو، ایمان کی نعمت سے محروم ہو، جتنے بھی نیک اعمال کر لے اسے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے فیمت، اور کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے۔ کس حالت میں؟ کفر کی حالت میں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی مرتد ہو اور فوت ہونے سے پہلے دین اسلام قبول کر لے، کفر کو چھوڑ دے، تو جو نیک اعمال اس نے مرتد ہونے سے پہلے کیے تھے ان کا اسے فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اسلام قبول کیا اور حج کیا، پھر مرتد ہو گیا، دوبارہ اللہ نے ہدایت دے دی، تو کیا ہم اس سے کہیں گے کہ پہلا حج ضائع ہو گیا، ابھی تک تمہارا فریضہ حج ادا نہیں ہوا؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ چونکہ اس نے دوبارہ سے دین اسلام قبول کر لیا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پہلے نیک اعمال بھی قبول فرما لیں گے۔ لیکن اگر کوئی کفر کی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، نہ دنیا میں فائدہ ہوگا نہ آخرت میں فائدہ ہوگا۔ دنیا میں مثال کے طور پہ فوت ہوگا تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی، اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اسے کفن نہیں دیا جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور آخرت میں وہ نیک اعمال سے محروم رہے گا، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ دنیا میں اسے فائدہ نہیں ہوا، آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کافر لوگوں کی سوسائٹی سے محفوظ کرے، بچائے، اپنے آپ کو، اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو۔ کیونکہ اگر آپ کا بچہ کسی ایسے اسکول میں تعلیم لے رہا ہے جہاں پہ ٹیچرز غیر مسلم ہیں اور اکثر طالب علم غیر مسلم ہیں، تو یہ چیز آپ کے بچے پہ بھی اثر انداز ہوگی۔ خطرہ ہے کہ آج نہیں تو کل دین اسلام ترک کر سکتا ہے۔ دین اسلام کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اللہ رب العزت کی ذات کے خلاف شکوک و شبہات صبح و شام ایسے اسکولوں میں، ایسی یونیورسٹیوں میں پھیلائے جاتے ہیں۔ یہ بچہ جس کے پاس دین اسلام کی معلومات سرسری سی ہیں، سطحی سی ہیں، گہری معلومات نہیں ہیں، کب تک ان شکوک و شبہات کا مقابلہ کرے گا؟ خطرہ ہے کہ کسی دن ان کی باتوں سے متاثر ہو کر دین اسلام کو ترک کر دے گا اور کفر اختیار کر لے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو وارننگ دی ہے، یہ جو تنبیہ کی ہے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ کا بچہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، مسلمان سکول میں تعلیم لے، ایسے محلے میں رہے جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں۔ آپ اس کو مسجد میں بار بار لے کر جائیں، آپ اس کو دروس میں بار بار لے کر جائیں، تاکہ اس کے پاس گہری دینی معلومات ہوں، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو اور یہ چیزیں اسے کفر سے بچا لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہیں جہنم والے، یہی ہیں جہنم والے، ہم وہ فیہا اس جہنم میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک اس میں اشارہ ہے کن کی طرف؟ ان کی طرف جو دین اسلام ترک کر کے کفر قبول کر لیں، مرتد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ہے اصحاب النار، جہنم والے۔ اصحاب جمع ہے کس کی؟ صاحب کی۔ صاحب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھی، یعنی کہ جہنم کے ساتھی ہیں، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم سے جان نہیں چھوٹے گی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ہیں جہنم والے، یہ ہیں آگ والے، ہم یہ لوگ فیہا اس آگ میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون جمع ہے کس کی؟ خالد کی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کیونکہ یہ کفر پہ ہیں، شرک پہ ہیں،
ان کو کبھی بھی جہنم کی آگ سے نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت دیگر گناہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے، ان کی سزا دیں گے، لیکن اللہ کا پکا اعلان ہے، قطعی اعلان ہے کفر و شرک کے بارے میں کہ اگر کوئی کفر و شرک پہ فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کفر سے بچائے، ارتداد سے محفوظ رکھے۔ یہاں پہ آخری وضاحت یہ کر دوں کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، کفر پہ ڈٹا رہتا ہے اور مسلمان ملک میں رہتا ہے، تو پھر مسلمان عدالت، مسلمان جج اسے قتل کرنے کا حکم دے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کر لے یعنی کہ دین اسلام ترک کر دے، فاقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ اور اس حدیث کے اوپر عمل کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ابو موسیٰ اشعری کو اور معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں یمن کی طرف بھیجا، اور یمن ایک وسیع علاقہ ہے، تو ایک علاقے پہ آپ نے گورنر مقرر کیا معاذ بن جبل کو اور دوسرے علاقے پہ ابو موسیٰ اشعری کو۔ ابو موسیٰ اشعری جب یمن میں اس علاقے کے قریب پہنچتے جس علاقے میں معاذ بن جبل گورنر تھے، تو وہ معاذ بن جبل کے علاقے میں چلے جاتے، ان سے ملاقات کرتے، اور معاذ بن جبل جب کبھی یمن کے اس علاقے کے قریب آتے جہاں پہ گورنر تھے کون؟ ابو موسیٰ اشعری، تو وہ ابو موسیٰ اشعری کے علاقے میں داخل ہوتے، ان سے ملاقات کرتے۔ ایک دفعہ معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے۔ تو معاذ بن جبل ابھی تک اپنی سواری پہ سوار ہے، نیچے نہیں اترے۔ ابو موسیٰ اشعری سے پوچھتے ہیں اس کی کیا بات ہے، کیوں اس کو باندھا گیا ہے، کیا جرم ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ مسلمان ہوا اور پھر دوبارہ یہودی ہو گیا۔ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ جب تک تم اس کو قتل نہیں کرو گے میں نیچے نہیں اتروں گا۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے ہم نے اسی لیے تو اس کو بلایا ہے، اسی لیے تو اس کو باندھا ہے، آپ نیچے اترے؟ کہا نہیں، پہلے اس کو قتل کرو پھر میں نیچے اتروں گا۔ چنانچہ اسے قتل کیا گیا، اس کے بعد معاذ بن جبل نیچے اترے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو آگ میں جلانے کا حکم دیا تھا جنہوں نے جناب علی کے بارے میں عقیدہ رکھا تھا کہ ان کی عبادت کرنی چاہیے، تو انہوں نے بھی ارتداد کی راہ اختیار کی، کفر کی راہ اختیار کی۔ جناب علی نے ان کو آگ میں جلانے کا حکم دیا اور اس پہ عمل ہوا۔ اور جب یہ بات عبداللہ ابن عباس کو معلوم ہوئی، ان تک پہنچی، کہا اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا، کن کی جگہ پہ؟ جناب علی کی جگہ پہ، تو میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو اپنا دین تبدیل کر دے اس کو قتل کرو، لیکن میں ان کو آگ میں نہ جلاتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کا عذاب کسی کو نہ دو۔ تو آگ کے ذریعے عذاب دینا یہ اللہ کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کے خصائص میں سے ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو آگ کا عذاب دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اور اس کے اوپر بھی کافر لوگ، غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہ ایک مثال ہو گئی، میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا کہ ہمارے بچے جب ایسی یونیورسٹیوں میں تعلیم لیتے ہیں جہاں پہ غیر مسلم پروفیسر ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، تو وہ اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام تو کسی کو آزادی نہیں دیتا، ہم کہتے ہیں ہر کوئی آزاد ہے جو مرضی دین قبول کرے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ جو دین اسلام ترک کرے گا اس کو قتل کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظالم دین ہے، یہ زبردستی کرنے والا دین ہے۔ تو گزارش یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے،
ہم کسی کو دین اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کریں گے. دعوت دیں گے, تبلیغ کریں گے, قائل کریں گے, دلائل پیش کریں گے, لیکن مجبور نہیں کریں گے. اسی لیے مسلمانوں نے غیر مسلموں کو دین اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا. آپ دیکھ لیں, پاکستان اور انڈیا, بنگلہ دیش, یہ علاقہ ایک ملک تھا اور یہاں پہ مسلمانوں کی تقریباً 800 سال حکومت رہی ہے. اس کے باوجود آج بھی غیر مسلم مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہیں. اگر مسلمان حکمرانوں نے غیر مسلموں کو دین اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا ہوتا تو آبادی مسلمانوں کی زیادہ ہوتی, لیکن مسلمانوں نے ایسا کام نہیں کیا. البتہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے دین قبول کیا, اب آپ کو دین اسلام ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں اور اس کی مثالیں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے پیش کی جا سکتی ہیں. بہت سے ممالک میں یہ قانون ہے کہ جو آئین توڑے گا, آئین سے بغاوت کرے گا, اس کو موت کی سزا دی جائے گی. تو انسان یہ قانون بنائے تو درست, اللہ تعالیٰ یہ قانون پیش کریں تو غلط. دوسرے نمبر پہ دین اسلام دین حق ہے. یہ دین قبول کرنے کے بعد ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ اللہ کا دین ہے. اس دین کا دوسرے دیان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. جیسے وہ عورت جس سے ہمارا نکاح ہو جائے, اس کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرے, وہ ہماری اجازت کے بغیر گھر سے نکلے, کیونکہ ہمارا اس سے نکاح ہو چکا ہے. اب اس کے لیے یہ آزادی نہیں ہے. اگر وہ آزادی کا مطالبہ کرے گی تو اس کا مطالبہ غلط ہے. ایسے ہی دین اسلام قبول کرنے کے بعد ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے غیر مسلموں کی ایک بڑی سازش کو ناکام بنایا ہے. اس سازش کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے. وقال طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون, کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک گروہ نے کہا, اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ دن کے پہلے حصے میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کرو اور دن کے آخری حصے میں دین اسلام کو ترک کرنے کا اعلان کر دو. یہ طریقہ جب ہم آزمائیں گے, یہ طریقہ جب ہم اختیار کریں گے تو کئی مسلمان واپس آ جائیں گے. جو یہودی مسلمان ہوئے ہیں واپس آ جائیں گے. کیوں؟ ان کے اوپر یہ چیز اثر انداز ہوگی کہ دیکھو یہ بڑا عقل مند آدمی تھا, پڑھا لکھا آدمی تھا, صبح مسلمان ہوا ہے اور رات کو یہ دین اسلام ترک کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین اچھا دین نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس سازش کو ناکام بنا دیا اور اعلان کیا ہوا, من بدل دینہ فاقتلوہ, جو دین اسلام قبول کرتا ہے سوچ سمجھ کے قبول کرے. قبول کرنے کے بعد اس دین کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور میں گزارش کر چکا ہوں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں ایسے قوانین موجود ہیں جہاں آزادی چھین لی جاتی ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آئین توڑنا, ملک سے بغاوت کرنا, ملک کے خلاف دشمن ملک کا ساتھ دینا. تو ایسی تمام صورتحال میں سزا کیا دی جاتی ہے؟ سزائے موت دی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جب سزائے موت دی ہے تو یقیناً برحق ہے اور اس پہ ایمان لانا ہوگا. جو اس کے بارے میں شکوک و شبہات اپنے دل میں رکھے وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے اور وہ خطرے میں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے, ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کے ایمان کی اور ہمارے رشتہ داروں کے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالی اچھی سوسائٹی میں رہنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.